ماشاءاللہ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جلسہ سیرت النبی، خطیب ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ بزم نبی ہے سبحانی سبحانی، برستا ہے ہر سمت رحمت کا پانی، حضرت سنائیں گے جادو بجانی، حضرت کی ہوگی بڑی مہربانی، خطابت کی دنیا پہ ہے حکمرانی، دلوں کو جگاتی ہے ساحل بیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوان۔ بعد میں دیتا ہے جب تک قادر اب تک چلی ہے لیکن دیکھ کبھی گھماتی ہے بیان کر لے بھائی نور پر جنابار معزز باوقار علماء اکرام قرائے ذوی الاحتشام مداحان رسول انام معزز سامعین اکرام عالی مرتبت انتظار احمد صاحب چیئرمین نگر پنچایت جرول قصبہ و دیگر معزز سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی وقار، انتہائی قابل مبارکباد ہیں آپ تمام حضرات کہ حضور کی آمد کی خوشی میں آپ نے عالی شان ڈیکوریشن بھی کیا ہے، اہتمام بھی کیا ہے، اور پوری محبتوں عقیدتوں کے ساتھ آپ حاضر بھی ہوئے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ وہ نوجوان قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس میں آگے بڑھ کر کے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، اور وہ حضرات بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے ان نوجوانوں بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔
ابھی آپ نے دیکھا ہمارے عالی مرتبہ چیئرمین صاحب نے ان بچوں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں جشن عید میلاد النبی کا ایک ایک بلہ عطا فرمایا. تو حوصلہ افزائی کرنا بھی ایک عظیم چیز ہے. اللہ پاک سب کی محنتیں، کوششیں، کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مولا تعالی ہماری یہ تمام تر کوششیں اپنی بارگاہ میں مشغول فرمائیں. جنہوں نے بھی دام درم قدم سخنے اس میں حصہ لیا اور محنتیں کی، اللہ پاک ان کی نیتوں میں اگر کسی قسم کی کمی ہو تو حضور کے طفیل ان کمیوں کو دور فرما کر اللہ پاک انہیں بھرپور جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ پاک بھرپور بدلہ عطا فرمائے. آئیے کچھ عرض و معروض کریں. اس سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی ادب، احترام، عقیدت، محبت، لگن کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت، شفیع امت، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، شفیع عاشیاں، خاتم پیغمبراں، سرور این و آن یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربیع الاول شریف کی یہ 15ویں شب ہے، یعنی 14 تاریخ ہے اور رات یہ 15ویں ہے، اور کل والی جو رات ہوگی وہ 16ویں رات ہوگی. یہ 15ویں شب ہے. کیوں غیر جب ایسے ہے نا، گڑبڑ ہو تو بتائیے، لقمہ دے سکتے ہیں. اس کی 12ویں شب کو ہمارے اور آپ کے پیارے سرکار حضور احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی اور حضور تشریف لائے. حضور تشریف لائے کس شان کے ساتھ آئے؟ حضور کی تشریف آوری کے وقت کیا اہتمامات اللہ پاک نے فرمائے، کس شان سے اللہ نے بھیجا. وہ مالک ہے، جس طرح جس کو چاہے بھیجے، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. مگر وہ مالک ہی جب کسی کو شان کے ساتھ بھیجے تو پھر اس کی شان میں کوئی کمی بھی نہیں کر سکتا. سوچیں کہ بولے نا سبحان اللہ. وہ جسے جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس سے جو چاہتا ہے چھین لیتا ہے. وہ خود فرماتا ہے، یوں کہا کرو قل اللہم مالک الملک، یوں کہو اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی مالک الملک ہے، پوری کائنات کا بادشاہ تو ہی ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے تو چاہتا ہے ملک کو چھین لیتا ہے. اللہم مالک الملک تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. نہ عطا فرمانے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے اور نہ چھین لینے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. وہ مالک حقیقی ہے، جسے چاہے دے، جس سے چاہے چھین لے. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، اور اے اللہ تو جسے چاہتا ہے عزتوں سے نواز دیتا ہے. وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر ڈالتا ہے. نہ عزت دینے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ ذلیل کرنے پر تجھے پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے. بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے ہی دست قدرت میں ہر قسم کی بھلائیاں ہیں. إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہی ہر شے پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، ہر ممکن پر قادر ہے. تیری ہی قدرت سب پر کامل ہے اور تو ہی علی کل شیء قدیر ہے. تو جو چاہے وہ کرتا ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ.
اللہ پاک جسے جو چاہے عطا فرما دے. بے شک اپنے نبی کو اس نے کیا عطا کیا اس کا شمار نہیں کیا جا سکتا. بے شک اللہ پاک نے تو یوں سب کو عطا کیا. ہمیں اس نے جان عطا کی, ہمیں مال عطا کیا, ہمیں اولاد عطا کی, اس نے ہمیں نعمتیں عطا کی, زمین بنائی اس نے, یہ نعمت ہے اللہ کی, اللہ نے ہمیں زمین عطا کی. چاند بنایا, اللہ کی نعمت ہے, اس نے چاند جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی. آسمان جیسی نعمت عطا فرمائی, بارش جیسی نعمت عطا فرمائی, ستاروں جیسی نعمت عطا فرمائی, آکسیجن جیسی نعمت عطا فرمائی, ہوا فضا خلا جیسی نعمت عطا فرمائی. بے شمار نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے دماغ کا کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے گا اور ہر قسم کی مشینری بھی فیل ہو جائے گی. اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں. جب پیدا کرنے والا بے شمار کہہ رہا ہے تو پھر جس کو پیدا کیا ہے وہ شمار کیسے کر سکتا کیا کہیں گے سبحان اللہ. بے شمار نعمتیں ہیں, مگر ان بے شمار نعمتوں پر اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. کتنا بے نیاز ہے وہ. مگر جب حضور جیسی نعمت کو اللہ نے دنیا میں بھیجا, حضور کو بھیجا, تو پھر اللہ پاک نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. سبحان اللہ. بے شک اچھا, رب کی رحمتوں کی قربان اس نے یہ نہیں فرمایا حضور سب کے لیے رحمت ہے. حضور صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے. ایک بات کان کھول کر کے سن لیجئے, عالمین کا مفہوم سمجھیے. عالم سنگولر ہے, ایک عالم, اور عالم بہت ہیں, 10,000 عالم. امام غزالی فرماتے ہیں 18,000 عالم ہیں. کتنے ہیں بولو؟ 18,000. 18,000 عالم ہیں, اس سے بھی زائد ہیں, اختلاف ہے. اب سب عالم اکٹھا کر لیے جائیں تو عربی میں کہتے ہیں عالمین. اور ہمارا اور تمہارا رب ہے رب العالمین. مچل کے بولے گا سبحان اللہ. رب کے سوا جو کچھ ہے وہ سب عالم میں آتا ہے, عالمین میں آتا ہے. اور اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں سب کا پرورش کرنے والا ہمارا اور تمہارا خدا ہے جسے رب کہتے ہیں. اب عالمین میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس میں رب کی ربوبیت شامل نہ ہو. کوئی قطرہ ایسا نہیں ہے جس کو میرے رب کی ربوبیت شامل نہ ہو. کوئی صحرا ایسا نہیں ہے جس کو میرے رب کی ربوبیت شامل نہ ہو. اللہ نے جب اپنی ربوبیت بیان کی تو عالم میں سے کسی شے کو نہیں چھوڑا. فرمایا رب العالمین, اللہ وہ ہے جو پوری کائنات کا پالنہار اور پرورش کرنے والا ہے. پھر اللہ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جن جن ذروں کا رب رب ہے, جن جن قطروں کا رب رب ہے, انہی ذروں انہی قطروں کا اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. جاندار کے لیے بھی حضور رحمت ہے, بے جان کے لیے بھی حضور رحمت ہے, جمادات کے لیے بھی رحمت ہے, نباتات کے لیے بھی رحمت ہیں, حیوانات کے لیے بھی رحمت ہیں, درند کے لیے بھی رحمت ہیں, چرند کے لیے بھی رحمت ہیں, پرند کے لیے بھی رحمت ہیں, ہوا فضا کے لیے بھی رحمت ہیں, چاند ستاروں کے لیے بھی رحمت ہیں, آدم کے لیے بھی رحمت ہیں, عیسیٰ کے لیے بھی رحمت ہیں, سب کے لیے رحمت ہیں. اگر وہ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو اللہ کا رحم کوئی پاتا ہی نہیں. ارحم الراحمین کی رحمانیت کا کوئی مستحق نہ ہوتا. حضور ہی کی رحمت تو وہ ہے جس نے رب کی رحمت سب کو دلائی ہے اور رب کا رحم و کرم سب کو عطا کرایا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مختار کی آمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. میں آج چاہتا ہوں کہ حضور کی پیدائش کے مراحل ابتدا سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں تاکہ ہماری نسلیں جانیں کہ حضور کن کن مراحل سے گزر کر پھر ہم تک تشریف لائے اور اللہ نے کتنا کرم فرمایا. اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. اور ویسے دیکھ رہے ہیں کہ آواز بیٹھی بٹھائی ہے,
قاری صاحب نے کہا کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں، جبکہ روزانہ 75 مرتبہ گزرتے ہیں. تو ہم آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، نہ آپ ہمارے لیے نئے ہیں. توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے احسان فرمایا. لقد من اللہ، بے شک اللہ نے احسان فرمایا. لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، ڈبل ڈبل تاکید. بے شک یقیناً اللہ نے نعمت فرمائی، اللہ نے احسان فرمایا. کس پر فرمایا؟ علی المؤمنین، ایمان والوں پر احسان فرمایا. کب فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بنا کے بھیج دیا. مچل کے بولو سبحان اللہ. تو اس کا احسان تو سب پر ہوا نا. حضور رحمت بن کے آئے سب کے لیے، تو حضور آئے تو سب پر احسان ہوا. مگر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صرف مومنوں پر احسان فرمایا. تو پھر مومنوں کے لیے ہی حضور کو رحمت بنایا ہوتا، کافروں کے لیے رحمت بنایا؟ سب کے لیے رحمت بنایا. حد تو یہ ہے کہ جانوروں کے لیے بھی ہمارے حضور رحمت ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. بس جن چیزوں کا رب ہے، انہی تمام چیزوں کے لیے حضور رحمت ہیں. اللہ رب العالمین ہے اور اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنایا ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. یہاں تو باقاعدہ بہر دیکھتے ہیں نا، تلاش کرتے ہیں وزن، اگر وزن ایک ہو جائے تو کہتے ہیں شرک ہو جائے گا. تو ادھر رب العالمین اور ادھر حضور رحمت للعالمین، کوئی شرک نہیں ہوتا. دونوں چیزیں اللہ نے فرمائی ہیں. ادھر الحمدللہ رب العالمین قرآن میں، اور ادھر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن میں. ادھر رب العالمین بھی خدا کا فرمان، رحمت للعالمین بھی خدا کا فرمان. میں مانتا ہوں اے عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر یہ کان کھول کر کے سن لو، خدا سے ہرگز جدا نہیں ہے. خدا بھی نہیں مانتے ہیں، مگر اللہ کے نبی کو اللہ سے جدا بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. نبی کے بغیر قرآن مکمل نہیں، نبی کے بغیر کلمہ مکمل نہیں، نبی کے بغیر نماز مکمل نہیں، نبی کے بغیر اذان مکمل نہیں، نبی کے بغیر کچھ مکمل نہیں ہے. ارے ڈاکٹر اقبال کہیں یہ چھوٹی موٹی کھوپڑی کا آدمی نہیں ہے ڈاکٹر اقبال جسے آپ سمجھ رہے ہو. جب لوگ یونیورسٹی کا نام نہیں جانتے تھے تب یونیورسٹی میں پڑھائی کی تھی باہر جا کے ملک میں. ڈاکٹر اقبال بہت عظیم محقق کا نام ڈاکٹر اقبال ہے. وہ تو کہہ گئے نا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال و جاں اولاد سے پیارا. اور ایک جگہ تو کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کی دی ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست. فارسی شعر ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو، میں بتاتا ہوں. اس کا مطلب یہ بمصطفیٰ بے رساں خیش را کی دی ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچا دے، مصطفیٰ کی دہلیز تک پہنچا دے، مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچا کے اپنے آپ کو غلام مصطفیٰ بنا لے. اگر تو حضور تک نہیں پہنچا، غلام مصطفیٰ نہ بن سکا، تو چاہے جتنا بڑا عابد و زاہد ہے، تو ابو لہب تو ہو سکتا ہے مگر مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ. یہ دو کوڑی کی کھوپڑی ذکی اللہ کی نہیں بول رہی ہے، ڈاکٹر اقبال کی کھوپڑی بول رہی ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. ہاں، پھر وہی کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یعنی ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. کہ ازل ہی سے حضور کے نور کا دشمن شرار بولہبی رہا ہے. حق و باطل میں جنگ یہ برابر رہی ہے، یہ تو ازل ہی سے سسٹم قائم ہے. تو حق اور باطل میں امتیاز ہی رہے گا، کبھی میل ملاپ نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک طرف نور مصطفیٰ ہے، دوسری طرف حسد کرنے والا شیطان ہے. شیطان کو برداشت نہیں ہوا، حد یہ ہوئی کہ جنت سے بھی نکال دیا گیا، مقہور بھی کر دیا گیا، مردود بھی کر دیا گیا، مدحور بھی کر دیا گیا. مگر حسد کی آگ میں جلتا ہی رہا، وہ جلتا رہا، کھپتا رہا، مرتا رہا. ادھر فرشتوں نے رب کی نعمت کا شکر ادا کیا. سجدے میں آدم کے اندر جب نور مصطفیٰ
دفعہ دیکھا تو جھک گئے تو اللہ نے فرشتوں کو بلندیاں عطا فرما دی اور ایک سسٹم قائم کر دیا. جو رب کی نعمت کا چرچا کرتا ہے رب اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے, جو رب کی نعمت سے جلتا ہے اللہ پاک اسے خائب و خاسر فرما دیتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں سے جلنا نہیں چاہیے, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کی نعمتوں کی, سب لوگ بولے ایک بار, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا چاہیے. تو پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا. کب احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. بات بالکل سمپل سی ہے, حضور رحمت سب کے لیے ہیں, مگر احسان اللہ نے خاص طور پر مومنوں پر فرمایا کیونکہ خاص فائدہ مومنوں کو ہونے والا ہے. مطلب کہ بولو, دوسروں نے نبی نہیں مانا, حضور کو اپنی طرح جانا, اپنی طرح بشر جانا, حضور کو رحمت للعالمین نہ مانا, حضور کا کلمہ نہیں پڑھا. ابو جہل بار بار دیکھتا رہا مگر اپنا بھتیجا ہی سمجھتا رہا. ابو لہب دیکھتا رہا, دیکھ دیکھ کے مر بھی گیا مگر بھتیجا ہی سمجھتا رہا. اللہ کی نعمت نہیں سمجھا, اللہ کا نبی نہیں مانا, کلمہ نہیں پڑھا, غلام مصطفیٰ نہیں بنا, تو پھر اس پر اللہ کا احسان بھی نہیں ہوا, وہ جہنم کا ایندھن بنا دیا گیا. مگر یہی سید الشہداء حضرت امیر حمزہ حضور کے واقعی چچا ہے, مگر صرف بھتیجا نہیں جانا بلکہ اللہ کا نبی جانا اور اپنا آقا مان لیا, تو اللہ نے اس دنیا میں بھی انہیں کامیاب کر دیا اور جنت کا بھی انہیں مستحق کر کے ابدی سعادتیں انہیں نصیب کی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. یا رسول اللہ عید میلاد النبی, عظمت مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ درود شریف پڑھیں تو میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں. بچل کے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم ابدا. حضرات, کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نہیں سمجھ پاتے, ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لیے سمجھ نہیں پاتے. ایک چیز رائج ہے, لوگ کہتے ہیں کہ نبوت 40 سال کے بعد ملی. کیا کہتے ہیں؟ 40 سال کے بعد نبوت ملی. یہ غلط ہے. حضور سے پوچھا گیا متا وجبت لک النبوہ, یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی, آپ نبی کب تھے؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا اور ابھی روح بھی ڈالی نہ گئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری جگہ حضور ارشاد فرماتے ہیں انی مکتوب عند اللہ خاتم النبیین, بے شک میں اللہ کے یہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا. نبی تو نبی بلکہ آخری نبی بھی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. کب آخری نبی کا پوسٹ مجھے مل گیا تھا؟ پہلے نبوت کا پوسٹ ملے گا تبھی تو آخری نبی ہونے کا پوسٹ ملے گا. جسے نبوت ہی نہ ملی وہ تو آخری نبی ہونے کا درجہ کہاں ملے گا؟ حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے یہاں آخری نبی اس وقت بھی ثابت تھا, اس وقت بھی لکھا ہوا تھا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينِهِ, جب آدم کو آدم کی مٹی میں گوندھا جا رہا تھا, یعنی جب آدم کا پتلا مٹی سے تیار کیا جا رہا تھا, اس وقت میں خاتم النبیین بن کر کے عالم ارواح میں موجود تھا. تو حضور نبی کب ہیں؟ جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے. اب کوئی کہے کہ 40 سال پیدائش کے بعد بھی 40 سال کے بعد نبوت ملی, تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. نبی اول دن سے ہی نبی ہوتا ہے اور نبی کا چناؤ اللہ نے روز ازل میں ہی کر لیا. نبوت یہ کسبی نہیں ہے, وہابی ہے. کیا مطلب؟ کوئی چاہے کہ تسبیح باندھ کے نبی بن جائیں تو نہیں ہو سکتا, نو پوسیبل, ہو ہی نہیں سکتا. نبوت اللہ کا فضل ہے. نبوت کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے, عطائی چیز ہے, وہابی ہے.
اللہ جسے چاہتا ہے نبوت عطا فرماتا ہے. محنت سے، کوشش سے، عبادت سے، ریاضت سے کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. ہاں اچھا بندہ عباد اللہ الصالحین میں اس کا شمار ہو سکتا ہے، مگر نبی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے پہلے سے نبوت کے لیے چن رکھا. وہی نبی ہوتا ہے. نبی کوئی محنت اور کوشش سے نہیں ہوتا ہے. تو حضور نبی کب سے ہیں؟ جب کب بھی نہیں تھا، جب تب بھی نہیں تھا، اب کب تک کچھ نہیں تھا. اللہ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. میں نہیں کہتا، اب میں کچھ روایتیں پیش کروں گا آپ کے سامنے، معتبر کتابیں حدیث کی روایتوں کی. آپ ان سے دیکھیں کہ حضور کی چمکتی ہوئی شان کس طرح نظر آتی ہے. چونکہ موقع ہے حضور کی شان بیان کرنے کا، حضور کی ولادت کا، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ پورا سارا وقت دے کر کے حضور کی ولادت ہی بیان کر لی جائے، اور ذرا ایک سرسری نظر ڈالیں کہ حضور کی پیدائش کس شان سے ہوئی ہے. جس کی پیدائش اتنی شان والی ہو تو پھر اس کی جوانی کیسی ہوگی، پھر اس کا سبحان اللہ اس کی نبوت کیسی ہوگی، اور اس کے معجزات کیسے ہوں گے، اس کی شانیں کیسی ہوں گی جس کی پیدائش اتنی عظیم الشان ہے. مچل کے بولے گا. اب میں آپ کو سیریل سے اوپر سے نیچے تک لاؤں گا، لیکن آپ کے لیے شرط یہ ہے کہ پوری توجہ رکھیں. ابھی میں بیک گراؤنڈ بناتا ہوں، چونکہ آج بہت خشک باتیں کروں گا. میرا گلا خشک ہے تو باتیں بھی خشک کروں گا، بہت تر باتیں نہیں ہوں گی، لیکن اتر گئیں اگر تو اتنی تری آئیں گی کہ پھر کبھی حضور کے بارے میں آپ کچھ سن بھی نہیں پائیں گے. بولو نا انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. ہاتھوں کو نیچے کریے. جیسے کہا جاتا ہے ویسے لوگ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور یا رسول اللہ کہتے ہیں. اس پر بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے یا رسول اللہ نہ کہا کریں، لیکن ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے، کچھ نہیں کہتے، لیکن یار اتنا تو کہنے دو کہ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں کہ منہ بند کر لیں. یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں. دیکھیں یا رسول اللہ کس نے کہا ہے. صحابہ نے کہا، تابعین نے کہا، تبع تابعین نے کہا. یا رسول اللہ دوسری جگہوں پر نہیں کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں. امام زین العابدین نے کربلا میں یا رحمت للعالمین کہا. اچھا ایک بات سنیے، یہ دنیا بڑی عجیب ہے. اب لوگ عمل تو نہیں کرتے ہیں مگر دلیلیں بہت مانگتے ہیں، ثبوت بہت مانگتے ہیں. حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. مسلم شریف کی صحیح روایت، حضور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں میں نے تم میں وہ چیزیں چھوڑی ہیں کہ اگر ان کو تم پکڑ کے رکھو گے تو کبھی گمراہ ہرگز نہیں ہوگے. حضور نے گارنٹی لی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی. ایک چیز تو اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ. جو کتاب اللہ کے نبی پر نازل ہوئی، قرآن مجید. دوسری چیز کیا ہے؟ عطرتی اہل بیتی، اور دوسرے میرے اہل بیت، میرے گھر والے، میرے خاندان والے ہیں. تو جو اللہ کی کتاب اور اہل بیت دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لے گا، یعنی جو ان کے نظریات سے نہیں ہٹے گا. دامن تھامنے کا کیا مطلب ہوا کہ اہل بیت کی جا کے خبر پکڑ کے پکڑے رہیں. اب اس میں تو ہے کہ ان کو اگر پکڑے رہو گے، ان اخذتم بھی، اخذ یاخذ کا مطلب ہوتا ہے لینا پکڑنا، تو اب کیا مطلب دن اور رات قرآن پکڑے رہو خالی. اور چلو قرآن تو سب کے گھر میں ہے، پکڑ لیا، یہ تو کسی حد تک ممکن بھی ہے کہ گھنٹہ دو گھنٹہ پکڑ کے رکھے رہیں، ہاتھ میں پکڑ لیں، لیکن اہل بیت کا دامن کہاں پکڑیں گے؟ امام حسین کا مزار بنا ہے کربلا میں، سمجھ رہے نا. اور دوسرے جو اہل بیت ہیں، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، کوئی کہیں ہے، اور حضرت علی بھی اہل بیت میں سے ہیں، ان کے مزار کا پتہ ہی نہیں ہے. صحیح بات تو یہ ہے. تو اب ان کا دامن کیسے پکڑیں گے؟ تو محدثین دیکھو ہم آدھی بات نہیں بتاتے ہیں،
بس لوگوں کو یہی جلن ہو جاتی ہے کہ آدھی کیوں نہیں بتا کر کے لوگوں کو ورگلا کے چلے جاتے ہیں، معاملہ کسی نہ کسی کونے لگا دیتے ہیں. تو ہم نہیں لگاتے ہیں، محدثین نے لگایا وہی ہم بتاتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا کوئی معاملہ صاف کر پائیں گے؟ قرآن اور حدیث کا معاملہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، محدثین نے بتایا، وہی ہم سناتے ہیں. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. توجہ کریے. تو اب ان کو پکڑے رہو کا کیا مطلب ہے؟ ان کے جو نظریات ہیں ان کو پکڑے رہو. قرآن نے جو بتایا ہے اسی پر عمل کرو، اپنا عقیدہ نہ بتاؤ. قرآن نے جو بتایا ہے اسی پر عمل کرو اور اسی پر ثابت قدم رہو، مضبوطی سے جمے رہو. یہ مطلب ہے قرآن کو پکڑے رہو. اور اہل بیت کے جو نظریات ہیں، اہل بیت کا جو عمل ہے، اہل بیت کا جو کردار ہے، اسی کردار پر رہو، اسی پر ثابت قدم رہو. دوسروں کے کردار سے تمہیں سروکار نہ رہے. ان کا کردار تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. تو جو قرآن بتائے اسی پر عمل کرو، جو اہل بیت کرے اسی پر عمل کرو. جب دونوں کو پکڑے رہو گے تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے نظریات پر جو رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ دو باتیں ڈکلیئر ہو گئی. میں نہیں کہتا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں، مگر ایک روایت میں نے پیش کی ہے تاکہ میں اپنی بات مکمل کر کے اگلی بات کروں. یہ میں اپنے موضوع ہی پہ چل رہا ہوں لیکن میں وہاں لاؤں گا آپ کو اس طرح کہ آپ کے ذہن میں بات اتر جائے. اب اللہ کی کتاب قرآن، اس میں جو بھی اللہ فرما دے وہی ہمارا عقیدہ. اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. اے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ اللہ اکیلا ہے. تو ہم نہیں کہتے کہ وہ دو اکیلا ہے، بس جو قرآن نے کہہ دیا وہی ہمارا عقیدہ ہے. اللہ واحد و یکتا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز ہے مطلب کیا ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے سب کی ضرورت اللہ سے، اللہ ضرورتوں سے پاک ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا. نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا، یعنی ماں کے پیٹ سے نہ وہ پیدا ہوا اور نہ اس کی نسل سے کوئی معاذ اللہ پیدا ہوا. توالد و تناسل سے وہ پاک ہے. پیدا تو اس نے پوری کائنات کو کیا مگر توالد و تناسل سے نہیں بلکہ اپنی قدرت سے پوری کائنات کو اس نے پیدا کیا. سمجھ رہے نا؟ ہے تو پوری کائنات کا خالق. مگر لم یلد ولم یولد، جیسے دنیا کا سسٹم ہے توالد و تناسل سے میاں بیوی سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس طرح نہ خدا پیدا ہوا اور نہ خدا پیدا کیا گیا. وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. اللہ کی طرح کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ عقیدہ ہے قرآن نے دیا، ہم نے اسی کو پکڑ لیا. اب اس کے خلاف ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب پورا قرآن، ایک تو ہم حافظ ہیں، مجبوری ہے، تو کہیں پارا دو پارا پڑ جائیں تو کیا کر لو گے ہمارا؟ تو پھر آپ کی کئی راتیں چلی جائیں گی، ایک رات نہیں، بس اتنا. اب صحابہ کرام اہل بیت، ان کو پکڑے تو ان کے نظریات، ان کے عقائد، انہوں نے کیا عمل کیا. تو اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ پوری توجہ ہے آپ کی. ذرا درود شریف پڑھیں، مچل کے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ابدا. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، یہ سب کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. کیا ہیں بولو؟ اہل بیت ہیں. اور حضرت فاطمہ کی اولادیں، حضرت حضور نے فرمایا میری نسل میری بیٹی سے چلے گی. تو حضرت فاطمہ کی جتنی اولادیں قیامت تک ہوں گی وہ ساری اولادیں اہل بیت میں شامل ہیں. اور سب کے لیے یہی حکم ہے کہ جو بھی صحیح العقیدہ اہل بیت ہیں، جن کا بھی نبی سے کنیکشن ہے، ان کا دامن جو تھامے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اب یہ اہل بیت صرف امام حسن اور حسین اور فاطمہ اور علی ہی نہیں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. حضرت فاطمہ کی جتنی اولادیں ہیں سب کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں. پھر اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی ہیں. حضور کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں. اب دونوں میں فرق ہے، ایک کو اہل بیت عبا کہا جاتا ہے، دوسرے کو اہل بیت سکنا کہا جاتا ہے، مگر ہیں دونوں اہل بیت.
اور خصوصیت کے ساتھ اہل بیت جن میں کسی کا اختلاف نہیں ہے وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں. مچل کے بولے نہ باقی حدیث کی دنیا میں اختلافات بہت ہیں، لیکن ہمارے اہل سنت و جماعت کے یہاں دونوں اہل بیت ہیں. حضور کے گھر والے، حضور کی گھر والیاں، یہ سب اہل بیت ہیں. حضرت سلمان فارسی کو بھی حضور نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے گھر والوں میں سے ہیں. حضرت سلمان فارس سے آئے تھے، حضور کے یہاں رہتے تھے، حضور ان کی پرورش فرماتے تھے، حضور کے یہاں کھاتے تھے پیتے تھے، حضور ان کو پالتے تھے. ان کی خوش قسمتی پر قربان جائیں جن کی پرورش حضور فرماتے ہیں. مچل کے بولے نہ سبحان اللہ. تو حضور نے پھر یوں ہی پرورش نہیں کی، حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے گھر والوں میں سے ہیں. اب سلمان کا وقار ہمارے گھر والوں کے وقار کی طرح ہے. مچل کے بولے نہ سبحان اللہ. حضرت سلمان فارسی تو یہ بھی اہل بیت میں شمار کیے جاتے ہیں، محدثین نے شمار کیا اہل بیت. اب حدیث کی روشنی میں قرآن اور اہل بیت ان میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، جو ان کے عقائد اور نظریات ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ دلیل ہیں اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. ہماری گمراہی، ہم گمراہ نہ ہو اس کے لیے ضمانت ہے. اگر ان سے کٹے تو پھر کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ہم کدھر گئے اور کدھر ہٹے. اور اگر ان کو پکڑ کے رکھا تو اللہ کے رسول نے ضمانت لی ہے کہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب امام حسین کے سگے بیٹے امام زین العابدین ہیں. آپ تاریخ اٹھائیں، جو بھی تاریخ آپ پڑھنا چاہیں کربلا معلیٰ کی پڑھ کر کے دیکھیں. امام زین العابدین تنے تنہا بچے ہیں مردوں میں، کوئی باقی نہیں بچا ہے کربلا میں، سب شہید کر دیے گئے. امام حسین کو بھی شہید کر دیا گیا. یہ بیمار تھے، بخار زدہ تھے، تلوار اٹھائی جانا چاہتے تھے لیکن بخار کی نقاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے لڑکھڑا کے گر گئے. کڑیل جوانی تھی لیکن اس کے باوجود بھی بخار اتنا شدید تھا، وہاں تو پانی بھی 3 دن سے پینے کو نہیں ملا تھا، کھانا بھی نہیں ملا تھا، چہجائی کی دوا علاج ہو پائے، علاج و معالجہ ہو پائے. گر گئے. جب گر گئے امام حسین نے اٹھا کر سینے سے لگایا، کہا میرے بیٹے، میرے خاندان کی تم آخری نشانی ہو، اگر تم بھی شہید ہو گئے تو میری نسل مٹ جائے گی. اور حضور نے فرمایا میری نسل قیامت تک نہیں مٹے گی. مچل کے بولو نہ سبحان اللہ. تم رہو، تم کو بیویوں کو لے کے مدینہ جانا ہے، ان کا کوئی نہیں ہے، ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے اور وہ بے پردہ ہیں. یہ ظالم چادریں بھی چھین لیں گے، تم ہی تم ان کے غمخوار رہو گے اور تم ہی تم ان کے ساتھ جاؤ گے مدینہ انہیں لے کر کے، تو تم نہ جاؤ. ان کو بٹھایا، پیار کیا، بوسہ دیا ان کی پیشانی پر. اور پھر امام حسین کربلا میں میدان کارزار کے لیے تیار ہوئے. امام حسین کی شہادت ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب امام زین العابدین 3 دن تک تو جتنے بھی امام حسین کے ساتھی تھے سب کے سب شہید ہو گئے. امام حسین بھی شہادت سے سرفراز ہو گئے. اب مردوں میں صرف اور صرف ننھے علی اصغر بھی شہادت سے سرفراز ہو گئے. کوئی بچہ بھی نہیں بچا. صرف امام زین العابدین اکیلے خاندان نبوت کے چشم چراغ بچے. اور انہی سے اہل بیت، انہی سے آل رسول قیامت تک ہوں گے. انہی سے آل نبی اولاد علی یہ قیامت تک ہوں گے، صرف امام زین العابدین کی نسل سے. سبحان اللہ. ایک فرد واحد کی نسل میں اللہ نے اتنی برکت کی کہ قیامت تک آل رسول ختم نہیں ہوں گے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. اور یزید کی نسل آج بھی دیکھنے کو ملتی ہے. کہیں دیکھا آپ نے؟ نہیں ملتی نا. اگر کہیں جانتے بھی ہوں گے اپنا شجرہ تو نہیں بتائیں گے، ہمارے شرم کے یہ حال ہے. لیکن آل رسول جہاں بھی دیکھیں ہر علاقے میں نبی کی آل موجود ہیں اور امام زین العابدین کی اولادیں موجود ہیں. مچل کے بولیں گے سبحان اللہ. اب جب کربلا کی جنگ ختم ہو گئی، سب شہید ہو گئے، چوتھے دن رات ہو گئی. اس کے بعد چوتھے دن امام زین العابدین کو اور جو بیویاں تھیں ان کو ننگی پیٹھوں پر اونٹنیوں کے جکڑا گیا، باندھا گیا زنجیروں سے. اور پھر ان کو کہاں لایا گیا؟ کوفہ. کہاں لایا گیا بولو؟ گرفتار کر کے ان کو قیدی بنا کر کے کوفہ لایا گیا. امام زین العابدین اب چوتھا دن ہے، بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں. ظالموں نے اب بھی جنگ ختم ہو گئی مگر ایک قطرہ پانی پینے کو نہیں دیا. 4 دن کا پیاسا ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے. اس پریشانی کے عالم میں پھر جب اس میدان سے گزارا گیا جہاں امام حسین کی کٹی ہوئی لاش پڑی ہوئی تھی، جب اس میدان سے گزرے، میدان جنگ قریب ہی تھا، جب ادھر سے راستے سے قافلے کو گزارا گیا
قید و بند کی صعوبتوں سے گزار کر کے اور انہیں قیدی بنا کر کے جب وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ ننھے سے اصغر کا کٹا ہوا گلا پڑا ہے۔ امام زین العابدین نے دیکھا اون محمد کی ننھی لاشیں، سر الگ پڑا ہے، دھڑ الگ پڑی ہے، اور پھر امام حسین کی لاش کے ساتھ تو انہوں نے وہ بدعنوانی بدتمیزی کی تھی کہ گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو روند ڈالا تھا، اس پر گھوڑا دوڑائے تھے، یہ بدتمیزی کی تھی۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین نے جب دیکھا تو برداشت نہ کر سکے۔ حضرات، اپنی موت برداشت کر لینا آسان ہے، لیکن اپنے باپ کا لاشا دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے بھائیوں کا لاشا دیکھنا اور گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھنا، اتنی بے حرمتی دیکھنا آسان نہیں ہوتا۔ عزیزوں کے لاشیں 72 سے زیادہ لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ امام زین العابدین گزرے، سب کی کٹی ہوئی گردنیں امام زین العابدین نے دیکھی، اپنے والد گرامی کی کٹی ہوئی گردن دیکھی، سب کی لاشیں دیکھی، سب کی صحبتیں دیکھی، بیویوں کے آنسو دیکھے، ماں کا آنسو دیکھا، چچی کا آنسو دیکھا، سب کے آنسو دیکھے، سب کا رنج و غم ایک اکیلی جان امام زین العابدین کی جان نے برداشت کیا۔ جب نہ برداشت ہوا، جب وہاں سے نکلنے لگے، جب ننگی پیٹھ پر انہیں زنجیر سے جکڑا گیا اور ان کی گردن میں خاردار توق ڈال دیا گیا کہ گردن اٹھی کی اٹھی رہے، نیچی بھی نہ کر سکے، جب اتنی بدتمیزی کی گئی اور جب اس طرح ستایا گیا تو امام زین العابدین کس سے فریاد کرتے، کس سے مدد مانگتے؟ تو آپ ایک قصیدہ عربی زبان میں لکھتے ہیں، اور کہاں ہے کربلا، کہاں ہے کوفہ، کہاں ہے مدینہ؟ مدینہ دوسرا ملک ہے، دوسرا شہر ہے، اور کوفہ دوسرا ملک ہے، دوسرا شہر ہے، جہاں سے امام زین العابدین اونٹ کی پیٹھ پر، اونٹ کی ننگی اونٹنی کی ننگی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ایک عربی زبان میں قصیدہ کہتے ہیں، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، لکھتے بھی نہیں ہے، ہاں آن دا اسپوٹ بالمشافہ اپنی زبان سے چند اشعار کہتے ہیں عربی زبان میں، آج بھی وہ نقل کر لیے گئے ہیں، اور اس کو وہ قصیدہ آج بھی موجود ہے، اور امام زین العابدین کے قصیدے کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس کے چند شعر پڑھ دیتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ اہل بیت کا نظریہ اور ان کا عقیدہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم۔ اے باد صبا، اے صبح کی ٹھنڈی ہوا، میرا کوئی مونس و غمخوار نہیں، یہاں ہمارا کوئی نہیں ہے، یہاں ہم پر ترس اور رحم کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اے باد صبا، تجھ پر تو رحمت للعالمین کی رحمت ہوئی ہے، اگر میرے نانا نہ ہوتے تو اے ہوا تو پیدا نہ کی جاتی۔ ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، جس دن تو حرم کی زمین میں پہنچے، میرے نانا جان کے مزار سے تو ہو کر گزرے، بلغ سلامی روضتا فیہا النبی المحترم، تو اس روضہ پاک تک میرا سلام پہنچا دینا جس میں میرے نانا نبی محترم آرام فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ امام زین العابدین نے سلام پہنچایا ہوا کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے بولو؟ ہوا کے ذریعے سے۔ ابھی تو سلام پہنچایا ہوا کے ذریعے سے۔ پھر جب آخری شعر کہا، آخری مصرع کہا، تو میں نے پہلا مصرع پڑھا، اب آخری مصرع پڑھتا ہوں۔ آخری مصرع میں کیا کہا؟ یا رحمت للعالمین۔ اب ہوا کو نہیں پکارتے، رحمت للعالمین کون ہے بولو؟ حضور ہے۔ کون ہے؟ حضور ہے۔ یا کے ساتھ، جیسے یا رسول اللہ، ایسے یا نبی اللہ، ویسے یا حبیب اللہ، ویسے ہی یا رحمت للعالمین، باتیں سب ایک ہیں، سب حضور کے نام ہیں۔ مچل کے بولو کہتے ہیں یا رحمت للعالمین، اے پوری کائنات کے لیے رحمت میرے نانا، ادرک لزین العابدین، اپنے زین العابدین کی مدد فرمائیے، خبر لے لیجئے۔ مچل کے بولو سبحان اللہ۔ محبوس اید الظالمین فی موکب والمزدحم، ظالموں کے ہاتھ میں قید ہے، کوئی یار نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں۔ میرے آقا، میرے نانا، آپ کو اللہ نے پاور دیا ہے، آپ میری خبر گیری کیجئے اور آپ میری مدد فرمائیے۔ کہاں ہے مدینہ، کہاں ہے کوفہ، کہاں ہے کربلا؟ وہاں سے حضور کو یا رحمت للعالمین کہہ کے امام زین العابدین پکارتے ہیں۔ اگر حضور کو دور سے پکارنا ناجائز ہوتا تو امام زین العابدین نہ پکارتے۔ پھر امام زین العابدین سے زیادہ مصیبت میں کوئی گرفتار نہیں ہے، نہ کھانا ملا ہے، نہ پانی ملا ہے، لاشوں پر لاشیں ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، سب کی موتیں دیکھی ہیں، سب کی شہادتیں دیکھی ہیں، سب کے لاشیں دیکھے ہیں، سب پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اس سے زیادہ مصیبتوں کا پہاڑ کب ٹوٹے گا؟ مصائب و آلام میں مدد کے لیے دور سے یا حرف ندا کے ساتھ امام
و جماعت کا عقیدہ ہے. کامیاب ہو گئے اہل سنت کیونکہ ان کا عقیدہ وہی ہے جو اہل بیت اطہار کا. نعرہ تکبیر.